السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله لقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فقد بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ لقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم اغفر زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني علما۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی، بڑائی اور کبریائی اللہ مالک العلام رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ ناظرین، جیسے کہ دور حاضر کا ایک بڑا ہی پیچیدہ اور اہم مسئلہ جس پہ لوگ گفتگو کر رہے ہیں، جو بحث و مباحثے کا موضوع بنا ہے، آج کی اس نشست کے اندر آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں اسی موضوع کو واضح کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق پر عمل پیرا ہونے والا بنائیں، آمین یا رب العالمین۔ موضوع جس پہ گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے صلاۃ الوسطی۔ قرآن مجید کا اگرچہ ہم مطالعہ کریں تو اللہ رب العالمین نے کلام حمید کے اندر گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً ایک کے بعد دوسری جگہ پہ، ایک کے بعد دوسرے موقع پہ
اللہ رب العالمین نے صلاۃ الوسطی یعنی جو کہ درمیانی نماز ہے، اس لفظ کے لیے، اس کو واضح کرنے کے لیے، اس کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اسے جڑی ہوئی 5 ایسی آیتوں کو اللہ رب العالمین نے کلام حمید کے اندر بیان کی۔ آئیے تھوڑا سا ہم ڈکشنری کی طرف چلتے ہیں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ وسط کس کو کہا جاتا ہے۔ وسط کے معنی درمیانی کے ہیں، بیچ کے ہیں۔ اب قرآن مجید کی ان آیتوں کی طرف ہم روشنی ڈالتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کلام حمید کے اندر اس بات کو یوں بیان فرمایا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 143۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر جو کہ امت محمدیہ ہے، جس کو آخری امت کا لقب اور ٹائٹل دیا گیا، اس امت کو خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اس بات کو بیان فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس امت کو جو کہ لوگوں کے بیچ گواہ بنا کر کھڑا کرے گا، لوگوں کے بیچ جو کہ آخری امت ہے، اس امت کو لوگوں کے بیچ قیامت والے دن اللہ رب العالمین گواہ بنا کر کھڑائے گا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان پہ گواہ بنائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ گزر چکے ہیں، جو لوگ چل بسے ہیں، ان پہ اللہ رب العالمین اس امت کو گواہ بنائے گا، اور وہ نبی جو قیامت کے برپا ہونے سے قبل اس دنیا سے چل بسا ہو، اس نبی کو اللہ سبحانہ وتعالی اس امت پہ گواہ بنائے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اس طرح سے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے امت کو یہ بات بتلائی، یہ بات سمجھائی کہ دیکھو کہ اس سے قبل جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام گزرے ہیں، ان کی دعوت اور تبلیغ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو جو انہوں نے کام کیا ہے، اس کام کی گواہی اللہ رب العالمین تم سے لے رہا ہے۔ اور اس آیت کریمہ کو سمجھنا ہو تو قرآن مجید کی ایک اور آیت کریمہ، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ حج سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 78 میں اس بات کو بیان فرمایا، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ اللہ رب العالمین پیغمبروں کو، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو یہ بات بتلا رہا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بات بطور وحی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اوپر آپ گواہ بنیں گے، اور آپ کی یہ امت دوسری امتوں کے اوپر گواہ بنے گی۔ اس آیت کریمہ کو واضح کرنے کے لیے جو کہ پہلے تلاوت کی گئی تھی سورۃ البقرہ والی آیت کریمہ، یہ سورۃ الحج والی آیت کریمہ اس آیت کریمہ کو واضح کرتی ہے۔ اور ایک بات ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اس کے شان نزول کو سمجھنا لازم ہے، اور اسی طرح سے
اس کے سیاق و سباق کو سمجھنا لازم ہے، اور کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے اس رکوع کو پڑھنا اور اس کے ترجمے کو سمجھنا یہ بہت ہی زیادہ اہم ضرورت ہے۔ ہم اس کے بجائے کرتے کیا ہیں؟ ایک ٹکڑا لے لیتے ہیں اور اسی پہ جو ہے اکتفا کر لیتے ہیں۔ اگرچہ ہم اس طرح سے قرآن مجید کو سمجھیں تو وقت دور نہیں کہ ہم قرآن مجید کو غلط انداز میں سمجھنے لگ جائیں۔ ایک مثال دیتے ہوئے بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے کلام حمید کے اندر یہ بات بتائی، وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ کب نہ جاؤ؟ کیوں نہ جاؤ؟ اب یہ بات اسی آیت کریمہ کا آگے کا ٹکڑا بیان کرتا ہے، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس کے قریب نہ جاؤ۔ تو اس کا یہ معنی تو نہیں، یہ مطلب تو نہیں کہ صلاۃ پڑھو ہی نہ۔ بہت سارے لوگ اس آیت کریمہ کو صحیح طور پہ نہ سمجھنے کی بنیاد پر منکرین صلاۃ بھی بنے۔ اب یہی مسئلہ یہاں پہ بھی چل رہا ہے کہ اس چیز کو نہ سمجھنے کی بنیاد پہ سماج و معاشرے کے اندر متعدد اختلافات جنم لے رہے ہیں۔ اب آئیے دوسرے نمبر والی جو آیت کریمہ ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ قلم سورہ نمبر 68 کی آیت نمبر 28 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، کہ انہی میں کا ایک درمیانی شخص، انہی کے بیچ ایک ایسا شخص تھا جس نے اٹھ کر یہ کہا کہ تم اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرو، اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرو۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پہ اس بات کو بیان فرمایا، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، سورہ عادیات سورہ نمبر 100 کی آیت نمبر 5 کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں کی قسم کھاتے ہوئے بات بیان فرمائی، یہ لوگ جنگ کے اندر میدان کے بیچوں بیچ گھس جاتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، یہ درمیان میں گھس جاتے ہیں، بیچ میں چلے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 89 کے اندر اللہ رب العالمین نے قسم کے توڑ کے تعلق سے بیان کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ کوئی قسم کھایا ہے تو اس کے توڑ میں، قسم کو توڑ دیا ہے تو اس کے کفارے کی بنیاد پر جو کھانا وہ لوگ کھاتے ہیں اس میں سے درمیانی قسم والا کھانا لوگوں کو کھلائیں، 10 لوگوں کو کھلائیں۔ اب آئیے موضوع پہ آتے ہیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 238 میں اس بات کو ارشاد فرمایا۔ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں بات بتلاتا ہے اور سمجھاتا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، صلاۃ کی حفاظت کیا کرو اور بالخصوص درمیانی والی، اور اللہ رب العالمین کے سامنے سیدھے سیدھے کھڑے ہو جاؤ، بالکل اطمینان کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اب یہ درمیانی والی جو صلاۃ ہے جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر آیا ہے، اب یہ درمیانی والی صلاۃ کون سی ہے؟ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کے تعلق سے ان کے ذہنوں کے اندر متعدد رائے موجود تھی۔ جیسے کہ تاریخ کا اگرچہ ہم مطالعہ کریں
تو ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ کچھ صحابہ ایسے تھے جو فجر کو جو ہے صلاۃ الوسطی مانتے تھے، جیسے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ارضا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ارضا، عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ ارضا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ارضا۔ یہ لوگ صلاۃ الوسطی سے مراد فجر کو مانتے تھے، اور اسی طرح سے کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جو صلاۃ الوسطی ظہر کو مانتے تھے، جیسے کہ تاریخ کا مطالعہ کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ارضا، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ارضا، اور اسی طرح سے ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، یہ وہ جماعت ہے جو ظہر کو مانتے تھے۔ اور اسی طرح سے متعدد ذہنیت صحابہ اکرام کے بیچ موجود تھی، لیکن جب ہم اور آگے بڑھتے ہیں تو پھر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بالاتفاق صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، ائمہ اور محدثین کا اس بات پہ اجماع تھا کہ صلاۃ الوسطی سے مراد عصر ہے، جیسے کہ سنن ترمذی، نسائی اور اسی طرح سے صحیح بخاری کے اندر بھی کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ زر بن حبیش یہ تابعی ہیں رحمہم اللہ، یہ اپنے ساتھی عبادہ کے ذریعے سے پچوا بھیجتے ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں سل علی عن صلاۃ الوسطی، یہ پچوا بھیجتے ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے کہ جاؤ پوچھو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کہ صلاۃ الوسطی کون سی ہے۔ یہ علی رضی اللہ عنہ کی دور خلافت کا واقعہ ہے۔ جب سوال آتا ہے تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کننا نراہ الصبح، ہم یہ سمجھتے تھے کہ صلاۃ الوسطی فجر ہے، صبح کی نماز۔ اب اس کا توڑ بھی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی حدیثی سے ہمیں ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں حدیث موجود ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، عن علی رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم الخندق، خندق کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ملأ اللہ قبورهم وبیوتهم نارا، اللہ رب العالمین ان لوگوں کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دیں۔ کن لوگوں کی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کماش، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عن صلاۃ الوسطی، جنہوں نے ہماری صلاۃ الوسطی غائب کر دی، جن کی وجہ سے، جن کی بدولت ہماری صلاۃ الوسطی فوت ہو گئی، نکل گئی، حتیٰ کہ مغرب کا وقت قریب آ گیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت میں صلاۃ عصر ادا کی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بیچ یہ اختلاف موجود تھا، یہ ان کی ذہنیت بنی ہوئی تھی، اس لیے کہ اس موقع پر 3 قسم کے لوگ وہاں پر رائج تھے، 3 قسم کے لوگ وہاں پہ پائے جاتے تھے۔ ایک اہل یہود تھے، دوسرے عیسائی تھے، اور تیسرے مسلمانوں کی جماعت تھی۔ عیسائی جن کا یہ عقیدہ ہے، جن کا یہ کانسیپٹ تھا، جو یہ کہتے تھے کہ رات کے وقت 12 بجے کے بعد جن کی تاریخ جو ہے تبدیل ہوا کرتی تھی،
اور اسی طرح سے اہل یہود جن کے نزدیک مغرب میں جو ہے تاریخ کی تبدیلی ہوا کرتی تھی، اور مسلمانوں کے بیچ جن کے ہاں صبح سے تاریخ کی تبدیلی ہوا کرتی تھی. اصل بحث ہی اسی بنیاد پہ تھی جس کی وجہ سے یہ اختلافات ان کے اندر موجود تھے. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ان کے سامنے آئی تو پھر یہ معاملہ ختم ہو گیا. صحابہ اکرام کے بیچ جو آج جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اختلاف اس زمانے میں بھی تھا، جی ہاں اختلافات تھا، اور اختلافات ابھی ہونا، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ہمیشہ اس بات کو ذہن نشین کر لیں، دین اسلام ایک ایسا سچا اور سچا دین ہے، ایک ایسا واضح ترین دین ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو واضح کر دیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرمان مبارک کے اندر اس بات کو بیان فرمایا کہ میں جو دین دیے جا رہا ہوں، میں جو دین چھوڑے جا رہا ہوں، لیلھا کنہاریہ، اس کی راتیں بھی دنوں سے زیادہ روشن ہیں. اور اس دین کے اندر اگرچہ اختلافات ہیں تو پھر اس سے بہتر ہے کہ اس دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کر لیں، کیونکہ دیگر ادیان کے اندر بھی اختلافات موجود ہیں، اور اس میں بھی اگرچہ اختلافات ہیں، ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری سمجھ میں، ہماری عقل کے اندر کوئی اختلافات، جیسے کہ ہم نے ایک حدیث رائج کی، اختلاف امتی رحمت، امت میں اختلاف رحمت ہے، جس کے باعث ہم لوگ خود اختلافات پیدا کرتے جا رہے ہیں. اگرچہ ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 82 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو بیان فرماتا ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن مجید پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم قرآن مجید پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگرچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بے شمار اختلافات ہوتے. ناظرین سے گزارش ہے، جواب میں گالیاں نہ دیں، برا بھلا نہ کہیں، اگرچہ کسی میں صلاحیت موجود ہو تو پھر جواب کے طور پہ دلائل بیان کریں. جس طرح سے یہاں پہ دلائل کی روشنی میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے، اسی طرح سے دلائل کی روشنی میں اس کا جواب دیا کریں. اور یہ بات حق اور سچ ہے تو اس کو قبول کیا کریں، اس کو مان لیا کریں. اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم من و عن کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں، جس طرح سے اللہ رب العالمین نے اسے بیان کیا ہے، جس طرح سے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو واضح کیے، اور اسی طرح سے صحابہ اکرام نے جیسے اس کو سمجھا، ہمیں اسی طرح سے قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے. یہ ہمارا فہم ہے، یہ ہمارا طریقہ کار ہے. آج سے لے کر تاریخ کو اٹھا لیجئے، سلف سے لے کر کے صحابہ اکرام تک، صحابہ اکرام سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک، یہ ہمارا اصول رہا ہے کہ کتاب و سنت کی کوئی بھی بات ہمارے سامنے آ جائے، آمنا و صدقنا ہے ہمارے لیے، ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں، اور جو بات کتاب و سنت کے خلاف ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور ان باتوں پہ گالی گلوچ کرنے سے قبل اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ مترجمین نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے، مفسرین نے جو اس کی تفسیر بیان کی ہے، محدثین نے حدیثوں کی جو شرح بیان کیے ہیں، ان سب پہ آپ کا جو ہے کلام رہے گا. اور اگرچہ آپ کے پاس اس کا کوئی جواب موجود ہو تو آپ کتاب و سنت کی روشنی میں دلائل کی بنیاد پہ، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے کلام حمید کے اندر یہ اعلان کیا، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ
ان کنتم صادقین، اگرچہ تم سچے ہو اپنے دعوے کے اندر تو اپنے دلائل بیان کیا کرو، برہان کو بیان کیا کرو۔ تو ہم بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں الہ العالمین کہنے سننے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔